اے دوستوں ملیں تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ اے دوستوں ملیں تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ اے دوستوں ملیں تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام۔ میں کچھ نہ جانتا تھا، سب کچھ مجھے سکھایا، کتنی محبتوں سے پہلا قبضہ قدرت میں میری اور ہم سب کی جان ہے، جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ ہمارے اس ادارے سے ہمارے دنیا میں درس جناب اخلاق احمد صاحب اپنی زندگی کا ایک لمبا حصہ گزار کر آج ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے۔ اس نے مصطفیٰ کو دیکھ کر پوچھتی ہے دنیا یہ، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے محمد ریحان حفیظ کو دعوت دیتا ہوں کہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے حضرت صدیق تے جمال حق عمر، پاک عثمان تے علی علم در۔ حضرت صدیق تے جمال حق عمر، پاک عثمان تے علی علم در۔ حسنی اے یار تیرے، حسنی اے یار تیرے چار سونیا،
अपने हिस्से की मेहनत करनी है। एक आदमी आता है, कश्ती को लेकर चलता है, मंजिल तक जाता है, फिर उस छोड़ देता है, फिर दूसरा उसको आगे ले जाता है। इस तरह सफर जारी रहता है। अब मैं टैब्लो पेश करने के लिए जमात शशम और उसकी टीम जो है उसको स्टेज का दावत देता हूँ कि स्टेज पर आए और टैब्लो मोहतरम को मेरा सलाम कहना, कितनी मोहब्बतों से पहला घर बढ़ाया, मैं कुछ न जानता था सब कुछ मुझे सिखाया, अनपढ़ था और जाहिल काबिल मुझे बनाया, दुनिया इल्मों का निष्का रास्ता दिखाया। ऐ दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। मुझको अगर नबी आया हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप इस ज़मीं पर लाए थे आसमां से, पहुँचा दिया पलक तक उस्ताद ने यहाँ से, वाकिफ लगा कराती ने मेरे यहाँ से, मुझको दिलाया कितना अच्छा मकाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। जिन्हें कफन सिखाया मरने का पासबन भी, इज्जत के गुर बताए रुसवाई के जन्म भी, कांटे भी राह में और फूलों की अंजमन भी, तुम फख्र कौम बनना और नाज से वतन भी, है याद मुझको उनका एक कलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। जो इल्म का अलम है उस्ताद की अदा है, हाथों में जो कलम है उस्ताद की अदा है, जो फिक्र ताज़ा दम है उस्ताद की अता है, उनकी अता से चमका हाफिज का नाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। मोहम्मद कासम और उसकी टीम को स्टेज पर दावत देता हूँ कि वो इंडिया को आगे पेश करें। ऐ दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद तेरी शान या वादा हो, आँखों की रोशनी दिल की आवाज तू, आँखों की रोशनी दिल की आवाज तू, भी तू है भी तू, भी तू है भी तू, और रहेगा भी तू। दत के गुर बताए रुसवाई के चलन भी, जीने का फन सिखाया मरने का बाकपन भी, इज्जत के गुर बताए रुसवाई।
استاد کی عطا ہے، جو کچھ کیا رقم ہے استاد کی عطا ہے، ان کی عطا سے چمکا حاتب کا نام۔ اور میرے ہم ساتھ السلام علیکم۔ آج میں اپنی تقریر کا آغاز ان اشعار سے کرنا چاہتا ہوں۔ بچھڑا کچھ کی سزا سے کہ لطف کی بدل گیا، بچھڑا کچھ کی سزا سے کہ لطف کی بدل گئی، ایک شخص پورے سکول کو بیان کر دیا۔ حاضرین محفل، اجلاس صاحب کے جانے کا ایک طرف ہمیں دکھ ہوتا ہے اور دوسری طرف خوشی۔ خوشی اس بات کی ہے کہ بہت باوقار انداز سے پھر اپنی طرف سے اپنے سٹاف گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول پنڈور کی طرف سے، پنڈور کے صدر محترم کی طرف سے جناب آج کی تقریب کے جو خدا ہیں، جو جن کی وجہ سے یہ محفل سجائی گئی ہے، میں اپنی طرف سے اپنے سٹاف کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو میں ان کے لیے یہی کہتا ہوں، یہ بڑی عمر کے تھے، معاملہ فہم تھے، تمام ٹیم کو سٹاف کو ساتھ لے کر چلے، ان کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ ان کے لیے میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں کیسے بیان کروں، ان کو کیسے دعوت دوں، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، سنا ہے ان کو سخن کے آداب آتے ہیں، سنا ہے ان کو سخن کے آداب آتے ہیں، کریں کلام تو باتوں سے پھول آتے ہیں، سنا ہے ان کے پڑھانے میں ایسی ہے مٹھاس، سنا ہے ان کی زبان میں ہے ایسی مٹھاس، کریں باتیں تو منہ سے پھول آتے ہیں۔ تو میں اب اسی تقریب کے خدا جن کی وجہ سے آپ اکٹھے ہیں، مجھے دعوت دی گئی ہے، بلایا گیا ہے، آپ نے ترانے پیش کیے ہیں، ٹیبلو پیش کیا ہے، قوالی پیش کی ہے، تو میں محمد اخلاق احمد جونیئر ادارہ اللہ کو اظہار خیال کے استاد نے یہاں سے واقف نہ تھا ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے، مجھ کو دلایا کتنا اچھا مقام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ Warm greetings of the day to all, respected teachers and my dear students. I hope you all know that we have assembled here to bid me final goodbye as it is the day of my retirement. Calling off my duties and responsibilities seems to be a little tough for me at this juncture. Though the journey was indeed very exciting and enriching for me, it was challenging at the same time. It wasn't possible to shoulder the responsibilities of the entire school on my own. I would like to personally thank my colleagues. Of course, I can't fail to mention my students, who have performed brilliantly in their academic and other activities. Without the support of the teachers of our school, I would have been a ship with no anchor. You all have made me what I am today. After spending memorable times here, forging everlasting union, and seeing incredible successes, I am retiring with a lot of contentment in my heart. There have been some special moments that will always remain close to my heart. Although I'm not sure whether I have been able to win your heart, one thing I can bet on is that you have shown team spirit whatever challenges we have faced. I express my special thanks to all of you and wish that you continue to be successful in your life. There is a lot of learning ahead of you, so be focused and persistent.
you will be successful in your future endeavors. Thank you very much. استاد محترم، استاد محترم، استاد محترم، استاد محترم، ہماری درس گاہوں میں جو سب استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں. ہماری درس گاہوں میں جو سب استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں. سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، ہر ایک روداد میں وہ مرکز روداد ہوتے ہیں. ہماری درس گاہوں میں جو سب استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں. ہماری درس گاہوں میں جو سب استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں. یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن. ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں. ہماری درس گاہوں میں جو سب استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں. ہماری استاد محترم، جو سب استاد محترم، استاد محترم، استاد محترم، برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر، برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر. انہی کے فیض سے اجڑے چمن آباد ہوتے ہیں. ہماری درس گاہوں میں جو سب استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں. ہماری درس گاہوں میں جو سب استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں. یہ پستی کو بلندی بخش جو اپنا ادارے قیام کر رہے تھے. ہر انسان جب اپنا وقت کسی کو دیتا ہے تو اسے کوئی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا. لیکن ایک استاد 32 سال 35 سال آپ کی خدمت، آپ کو پڑھایا، آپ کو لکھایا، آپ کو سکھایا. تو استاد وہی ہوتے ہیں جو آپ کے اندر تڑپ پیدا کرے کس چیز، پڑھنے کی، سیکھنے کی. آپ بچے آئے تھے، کچھ لکھ نہیں سکتے تھے، کچھ بول نہیں سکتے تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے. ایک استاد نے آپ کی زندگی کو پکڑ کر نیچے سے لے کر آج آخری منزل تک لے کر. ایسے استاد جو تڑپ پیدا کرتے ہیں ان کی عزت کم نہیں ہوتی. دن بدن ان کی محنت کی وجہ سے ان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. اگر آپ جیسے لائق طالب علم ہوں، فرمانبردار ہوں، تو ایک استاد کے احسان جو آپ پر ہیں وہ آپ کبھی بھی بول نہیں سکیں گے. ایک استاد ہی جو آپ کی تڑپ پیدا کرتا ہے، ورنہ محنت تو ہر آدمی کرتا ہے، کسی کو کوئی یاد نہیں کرتا. تو میں استاد کے لیے یہی کہوں گا
पढ़ाना तो कारोबार जिंदगी लाखों का है मगर पढ़ाना तो कारोबार जिंदगी लाखों का है मगर जो तड़पना सिखाते हैं असल में वही उस्ताद होते हैं। उस्ताद ने आपकी तड़प है, आपको सीखने का है, आपके जहन को उसने खोल कर रख दिया, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब मैं आखिर में इस अदारा के कंप्यूटर इंस्पेक्टर आज से, मैं आज से नहीं कह सकता, कल से नहीं, आज तो हमारे पास इंचार्ज सदर मौजूद है। मैं अपनी तकरीर का आगाज चंद अशआर से करूँगा। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा था, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा था, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। एक शख्स हमें बहुत याद आएगा, जब ढूंढेंगे गुजरा हुआ जमाना तो हमें एक शख्स बहुत याद आएगा। उसकी कही हुई बातें, उसकी किए हुए काम हमें बहुत रुलाएंगे। ऐ दोस्तों, क्या क्या याद करेंगे, क्या क्या बताएंगे, वो शख्स हमें बहुत याद आएगा, वो शख्स हमें बहुत तड़पाएगा। एक शख्स जब यहाँ से चला जाएगा उसकी कदर हमें बहुत आएगा। अजीज तुल्बा, ये चंद एक इशारे मैंने खुद से लिखे हैं, मैंने ठीक से लिखे नहीं, सच बात ये है। जनाब सदर दीपकार मस्जिद काबिल सादा इकराम मानव ग्रामी अजीज तुल्बा, अस्सलाम वालेकुम। मैंने देखी हैं हर एक फूल की आंखें पर नम, मैंने देखी हैं हर एक फूल की आंखें पर नम, कैसे कह दूं कि गुलशन में बहार आई है। आज जिस शख्स का मैं तज़किरा करने जा रहा हूँ, जिस अजीम उस्ताद मोहतरम का मैं तज़किरा करने जा रहा हूँ, यूं तो वो हैं, इन्हें को हम ये कहते हैं कि वो जूनियर एलिमेंट्री मदरस हैं, और अगर ये कहा जाए कि वो ड्राइंग के मदरस हैं तो कागजात में बिल्कुल यही दर्ज है। लेकिन एक ड्राइंग का वो मदरस इसकी काबिलियत ये है कि आला तरीन लिखारी, उसके मुकाबले में लिखने वाला मेरा नहीं ख्याल कोई इस तहसील रियाल के मुकाबले होगा। आला तरीन लिखारी, एक आला तरीन कानूनदान, स्कूल के मामला को समझने वाला, जहाँ हम फंस जाते थे, मुश्किल आ जाती थी, हमारी गाड़ी की ब्रेक लग जाती थी, हम आगे थे खाक साहब इससे आगे क्या होगा ना, पेज निकाल लेते, सफा नंबर 55 निकालो, ये देखें कानून ये कहता है। हमारे कानून और बढ़ के सबसे बढ़ के क्लरिकल काम सारा जानने वाला। फिर एक ड्राइंग मदरस, कभी ऐसा मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में कि ड्राइंग मदरस इज टीचिंग अरेबिक, इज टीचिंग अरेबिक इन वेरी वेल मैनर्स, और इस्लामियात लाजमी, इस्लामियात अख्तियारी, ऑल इस्लामिक नॉलेज। ये एक टीचर मामूली नौयत के टीचर नहीं है, ये वो टीचर हैं इनको 9वें महीने में मैंने जनाब कहा सर आप अख्तियारी रख के पढ़ा लें, बच्चों की हालत कमजोर है, कहते ठीक है जी लिख रहे हैं कर रहे हैं, और रिजल्ट भी 100%। ये ऐसे टीचर, इनके किरदार के ऊपर बात करना ऐसा ही है जैसे हम ये कहें कि सूरज को चिराग दिखाने के मुताबिक। क्या बात की जाए, ऐसा मामला फहीम इंसान एक उस्ताद के साथ, हर तरह के स्टाफ के साथ मिल जाए। मेरे साथ मिलते हैं अफनान साहब, मुझे ये मालूम होता है कि ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। कुछ लम्हे बाद देखता हूँ अदीक साहब के साथ, अरे जनाब ऐसे मिल रहे हैं, पता चल रहा है कि जनाब ही इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मिस्टर अदीक साहब। और नवीन साहब जिस टीचर के साथ है, बड़े बड़े प्यारे अंदाज में, बड़े अच्छे अंदाज में, स्कूल में कोई मामला हो जाए, कोई मसला हो जाए, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ के उसको हल करें। नहीं ये ऐसे मामला है, इसको ऐसे हल करें, इसको ऐसे सॉल्व करें। इनकी जो तकरीब आज मुनक़्क़द की जा रही है,
سب سے پہلے میں اپنے محترم اساتذہ کرام اور طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک باوقار اور شاندار تقریب کا انہوں نے انعقاد کیا ہے. تاہم یہ تقریب ان کے شاعران شان نہیں تھی. سچ پوچھیں، سچ بات یہ ہے کہ یکم ستمبر کو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھئی میں جانے والا ہوں. میں نے کہا آپ نہیں جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ ہیں. پھر 15 یا 16 سپٹمبر ایگزیکٹ مجھے ڈیٹ یاد نہیں ہے، میرپور میں انہوں نے کہا کہ میں نے فائل جمع کروا دیا. ہم نے کہا نہیں سر آپ نہ جائیں. لیکن میں رفاق سے بیٹھے ہیں، رفاق صاحب باقی سارے پیچھے بیٹھے ہیں، وسیم صاحب وسیم صاحب آ گئے. تو ہم نے کہا سر آپ مہربانی کریں فائل واپس کریں، آپ کی ادارے میں جانے سے بہت بڑا فلاح پیدا ہو جائے گا. اس فلاح کو ہم سارا اسٹاف مل کے بھی پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے لیے مسائل ہوں گے، ہمارے لیے پرابلمس ہوں گے. لیکن جناب کی مجبوریاں تھیں تو جانے والے کو ہم روک تو نہیں سکتے. یہی ہے کہ ایک طرف سے خوشی یہ ہے کہ وہ اپنا زندگی کا بہترین حصہ، بہترین جو اپنا زندگی کا آگے ٹائم ہے وہ فرض ہے، ضروری ہے. دیکھنا میں اپنے کو اتنا ٹائم دیا، اپنی جوانی دی، قیمتی دن دیے، اس کا کوئی شک نہیں کہ ریورس میں ان سے سیلری دی ہے. لیکن اب یہ ٹائم آ گیا کہ اس کے لیے وہ ٹائم دیں، اپنے دوستوں کو ٹائم دیں، اپنے دوست احباب کو ٹائم دیں. ٹھیک ہے، میں بہت مختصر کرنا چاہتا ہوں. تقریر میں نے کافی لمبی لکھی تھی لیکن یہاں پہ میں اتنا زیادہ پڑھنا نہیں چاہتا. اور اس کے بعد ٹیچر جو ہے یہ تیغمری پیشہ ہے. اب اخلاق صاحب کا کردار میں آپ کو کیا بتاؤں. ایک شعر میں ایک لکھا کہ سیرت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو، سیرت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو. آپ ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے. اور ریٹائرمنٹ جو ہے زندگی کا ایک حصہ ہے. یہی ہے کہ اس کے جانے کے بعد بہت بڑا فلاح پیدا ہوگا. ہم کوشش کریں گے بات کو بھی انشاءاللہ ہم کوشش کو اس طرح کو پورا کریں گے. دوسری طرف میرے پاس میں جب سے یہ مجھے ذمہ داری دی ہے، پہلے تو میں نے بالکل انکار کر دیا تھا کہ حالات ایسے ہیں کہ میں انچارج صدر معلوم کا کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا. لیکن چند لوگوں نے دوست احباب نے مجھے کہا کہ آپ ورک کریں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مجھے یہ اندازہ ہے میرے پاس بہت اچھے قابل کوآپریٹو اور تعلیم یافتہ تربیت یافتہ اور باکردار ٹیچر ہیں. انشاءاللہ ہم مل کر اس ادارے کو تیار کرتے ہیں کہ جہاں اخلاق صاحب چھوڑ کے گئے ہیں اس سے اوپر لے کے جائیں گے. کوشش کریں گے ہم ان بچوں کو اتنی معیاری اتنی اچھی تعلیم دیں کہ ہمارا نام صرف تحصیل ڈڈیال کے نام پہ نہ ہو، ہمارا نام ضلع میرپور سے بھی آگے ہم بورڈ کی طرف جائیں کہ ہمارے بچے بورڈ میں پوزیشن لیں. اس کے لیے ہم کوشش کریں گے اور ہمیں ہر ممکن ہر لمحہ اخلاق صاحب کی ہمیں خدمات درکار ہے. اور مجھے گزارش ہوگی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ اخلاق صاحب ہمارے اسکول کو روزانہ زیادہ نہیں تو 1-2 گھنٹے جتنے ہو سکے وہ ہمیں دیں. عزیز طلباء، ایک مرتبہ پھر میں اخلاق صاحب کو ان کی ریٹائرمنٹ پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنی طرف سے اور اپنے تمام جملہ اسٹاف نگران کی طرف سے معذرت خواہ ہوں کہ کسی جانے میں کوئی ایسی بات ہوئی ہو اخلاق صاحب کے ساتھ تو ہمیں معاف کر دیں. اور امید کرتا ہوں کہ آپ وہ گھر میں اپنے پرسکون زندگی گزاریں گے. میں انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں. اب کے پچھلے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، اب کے پچھلے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے کتابوں میں ملیں. اس میں اجازت چاہتا ہوں. زیادہ آپ کو میں فائدہ دینا چاہتا ہوں ہمارے لیے دیتا ہوں. استاد